السلام علیکم ناظرین، میرا نام کاشف بخاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی سولوشن۔ بڑے دنوں سے آپ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکا تھا، لیکن آج چونکہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ میں نے آپ کو ڈسکس کرنا ہے، آپ کے ساتھ کچھ ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو ڈیفینیٹلی پراپرٹی کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد میں، اوورآل پاکستان میں کافی سست روی کا شکار ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسا ضرور ہے کہ جو پروجیکٹس پچھلی گورنمنٹ میں سٹارٹ ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں وہ طے کرتے ہوئے اپنے کمپلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ناظرین، آج مجھے اسلام آباد پریس کلب جانے کا اتفاق ہوا فار سم ریزن، کیونکہ آج کل الیکشنز کی گہما گہمی ہے، تو مجھے وہاں پہ میرے محترم ساتھی دوست ہیں علمدار بلوچ صاحب، انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو میں گیا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ آج اس طرح گہما گہمی پریس کلب میں نہیں تھی دن کے ٹائم پہ، لیکن ایک پریس کانفرنس تھی، تو ایک جو صحافتی سینس ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ کس موضوع پہ ہو رہی ہے، تو مجھے بھی وہاں بیٹھنے کا اتفاق ہو گیا۔ تو وہ ایک پراپرٹی کے موضوع کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں ایک بڑا ملک کا مایہ ناز جو گروپ ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ اپنا کچھ پروفائل بتا رہے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو چکا ہوا ہے، ماضی میں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی رہا، ان کے ساتھ اسی مارکیٹنگ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بزنس کرنے کا طویل سلسلہ بھی رہا جو بعد میں کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جہاں تک میں اس گروپ کو جانتا ہوں، ان کی ساکھ، ان کی مارکیٹنگ کمپین، ان کا لین دین کا حساب اور ان کے ماضی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہیں۔ یہی وجہ تھی، دس از دا ریزن کہ ہم بھی ان کے ساتھ بزنس کر رہے تھے، اور میں ان کو پریس کلب میں دیکھ کے بہت پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کچھ پروجیکٹ کے حوالے سے اور اپنے اوپر لگائے جانے والے کچھ الزامات جو سم ہاؤ کسی ایک پریشر گروپ کی وجہ سے بقول ان کے مبینہ طور پہ، اور ایک بلیک میلر کی طرف سے، اور ایک ایسا تاثر پیش ہو رہا تھا پریس کانفرنس میں کہ ان کی اپوزیشن نے، ان کے اپوننٹس نے ان کی ساکھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، اور کچھ ایسے شواہد دیے جا رہے تھے اور اپنی کلیریفیکیشن دی جا رہی تھی۔ پریس کانفرنس سننے کے بعد وہ اپنی جو کمپنی تھی، مدر کمپنی ہے، اور جو ان کے اپنے جتنا بھی نیٹ ورک ہے، لینڈ کا، نئی آنے والی سوسائٹی کا، اپنے پروجیکٹس کا، اپنے ٹاورز کا، اپنے پلازاز کا، اور پریویس جتنا بھی ریکارڈ ہے، اس کے مطابق وہ اپنے اوپر کیے جانے والے الزامات کی تردید کر رہے تھے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان پر وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ مبینہ طور پر ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ ہمارے کسی قریبی ساتھی کی جانب سے جو اب ان کا حصہ نہیں ہے ان کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ ایک مافیا کی جانب بھی تھا، لیکن انہوں نے وہ اس مافیا کا نام نہیں لیا، لیکن بطور صحافی میں نے اور بطور ایک پراپرٹی ولاگر کے میں نے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کی ہے، اور میرے پاس کچھ شواہد آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ ہوشربا لوگوں کا اور ہوشربا انکشاف آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا نام آ رہا ہے جو واقعی مافیا ہیں، جو واقعی ہی بلیک میلر ہیں، اور اس دفعہ ان کا نشانہ یہ مارکیٹنگ گروپ تھا، یہ ڈیولپرز تھے، جن میں محترم شاہد دستی صاحب ہیں، راشد صاحب ہیں، حارث صاحب ہیں، اور ان کا جتنا بھی ہے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ ڈی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جتنے بھی پروجیکٹس تھے جو ڈیلیور ہو چکے، یا اس ڈی مارکیٹنگ کی کمپنی کو بیسیکلی اور اس کی مینجمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے جتنے بھی انویسٹرز تھے، ان کے جتنے بھی اس مارکیٹنگ چین میں ان کے کلائنٹس کی کلائنٹیج کی چین تھی، اس کو بریک کیا گیا۔ ان کے بارے میں مبینہ طور پر پریس کانفرنس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ان تمام کلائنٹس کو بریک کیا گیا ہے، ہمارے ان تمام کلائنٹس کو ان کے تمام میں سے کچھ ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے دفتر میں سے، اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنایا جا رہا ہے۔
جو الزامات ان پہ لگائے گئے تھرو سوشل میڈیا سم اپوزیشن کی جانب سے، اس کانفرنس میں انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس اپنے بتایا کہ ان کے پاس حال تک موجودہ سچویشن تک تمام وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں جو ایک لیگلائز پروجیکٹس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی فراڈ، کوئی بھی کسی قسم کا جو فیک کام ہے، 2 نمبر کام ہے، ہم نے نہیں کیا، اکارڈنگ ٹو دا لا کیا ہے، اکارڈنگ ٹو دا کمٹمنٹ کیا ہے، ہمارے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، ہماری لینڈ کلیئر ہے، ہمارے پروجیکٹس کلیئر ہیں، اور ہم اتنے لوگوں کا روزگار چلا رہے ہیں، ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، ہم اسی ملک میں کام کر رہے ہیں اور اسی ملک میں کام کریں گے۔ وہ کچھ مایوس بھی دکھائی دیے میرے پاکستان کے کچھ اداروں سے، وہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر برہمی کا اظہار بھی کر رہے تھے، ناراضگی کا اظہار اور کچھ مایوسی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے کہ ہر ایک بندے کو سوشل میڈیا کے اوپر فردن اپنے اوپر لگائے جانے والے بے بنیاد الزاموں کا جواب دیا جائے، بہتر ہے کہ ایک پریس کانفرنس کر دی جائے اور اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات جو ہیں وہ ون گو میں کلیئر کر دیے جائیں۔ ابھی پریس کانفرنس جاری تھی کہ وہیں پہ اپوزیشن کے ایک صاحب نمودار ہوئے جنہوں نے پریس کلب کا ماحول کافی ایک خراب کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر ایک پھڈے کی صورتحال اختیار ہو، اس سے پہلے کہ پھڈے کی صورتحال پیدا ہو جاتی تو پریس کلب کی جو انتظامیہ تھی اور خاص طور پہ محترم جو افضل بٹ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے سٹاف کے ذریعے، اپنی مینجمنٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا اور اس بندے کو نکال باہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پریس کلب جو ہے وہ آزادی رائے کا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پریس کانفرنس کریں، پریس کلب آپ کو ویلکم کہے گا۔ تو بات کرنے کی مقصد ناظرین یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی لڑائی، آپ جیلسی فیکٹر کو، آپ اپنے کمپٹیشن کو، آپ اپنے کہہ لیں کہ اپوزیشن کو اس حد تک نہ رگڑا لگائیں کہ اس کمپنی سے وابستہ، اس پروجیکٹ سے وابستہ بہت سارے گھرانے ہوتے ہیں جن کا رزق چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی شخصی لڑائی کو اس لیول پہ مت لے کے جائیں کہ اداروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ادارے کھلے ہیں، نیب کھلا ہے، ایف آئی اے کھلی ہے، آپ کی پولیس کھلی ہے، عدالتیں کھلی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں، یہ میں اپوزیشن سے ایڈریس کروں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں تو آپ کورٹ میں جائیں، آپ ادھر ان کے اوپر کیس کریں، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن ایک دفعہ برملا اس طرح کر دینا یہ زیادتی ہوگی۔ اور اگر اس کمپنی نے کچھ کیا ہے، اس گروپ نے کچھ کیا ہے، تو ان کا بھی سٹانس سنا جائے، یہ بھی عدالت میں جائیں گے، یہ بھی اپنی تفتیش کرائیں گے اور یہ بھی اپنے معاملات سب کے سامنے رکھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر فار ایگزامپل موجود جس ڈی مارکیٹنگ کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ انوسینٹ اور کلیئر ہوتے ہیں تو لگائے جانے والے الزامات کی رزلٹ میں جو ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، جو ان سے وابستہ کارکنان ہیں، ان کے چولہے کو، ان کے کچن کو، ان کے روزی کو، ان کے لگے ہوئے جو روزگار کو نقصان پہنچے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر واقعہ ہی انہوں نے کچھ ایسی گڑبڑی کی ہے اور آپ الزامات ثابت کر دیتے ہیں تو آپ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مسیح بن کے سامنے آئے ہیں جن کی مبینہ طور پہ کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو رائٹ دلوانے کا حق رکھتے ہیں تو ان کو رائٹ مل جائے گا، لیکن لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے، لیٹ دا انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کہ ادارے کیا کہتے ہیں۔ آپ کو کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے، نہ ڈی مارکیٹنگ کو ہے، نہ ان کے اوپر لگائے جانے والے وہ جو صاحب ہیں جن کا 1-2-4 روز میں مزید تفتیش کرنے کے بعد، اپنی ریسرچ کرنے کے بعد میں ان کا آپ کو پورا پروفائل بھی بتاؤں گا، ان کا پورا نام بھی بتاؤں گا۔ وہ نامور سوسائٹیز میں ڈیفینیٹلی میں نے ان کو، میری ان سے ملاقات بھی ہے، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور میں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام لگانے سے پہلے ان کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں شواہد اکٹھے کروں، اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میں ان تمام سوسائٹیز کو، ان تمام اپنے ڈیلرز حضرات کو، ان تمام میں ڈیولپرز کو آگاہ کر سکوں کہ اس ٹائم ان صاحب کا اس مارکیٹ میں انٹر ہونے کا کیا مقصد ہے، کس حد تک ڈی مارکیٹنگ کا پوائنٹ آف ویو ہے، کس حد تک وہ صاحب درست ہے۔ یہ آنے والے میں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں ابھی ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میری ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ان کا آپ کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، شکریہ۔